یہاں تو نماز میں ایک ابھی درمیان میں اتنی بہت سنجیدہ بات ہے تو تھوڑی سی وہ بتا دوں کہ ہاسٹلوں میں رہتے ہیں نا اسٹوڈنٹ، تو بہت ساری جگہ پہ خود انتظام کرنا پڑتا ہے، ایسے بنی بنائی چیزیں نہیں ملتی، تو ہر کسی کے پاس اپنے آلو پیاز فلاں 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 سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک ساتھی جو ہے وہ مانگ کے لے گیا پیاز ساتھی کمرے والے سے، طالب علم سے، اور پھر دوسرے دن وہ واپس لے آیا جو اس نے پچھلے دن قرضہ لیا تھا پیاز وغیرہ۔ ہاں، تو ادھر جو ساتھی جس کو دینا تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے اب نماز جو پڑھ رہا ہے وہ چیز لے آیا، جب وہ لے گیا تھا تو پیازوں کا سائز تھوڑا بڑے بڑے پیاز تھے اس نے دیے تھے، جو اس نے واپس لے کے آیا 2 پیاز یا 3، وہ چھوٹے پیاز لے کے آئے، تھوڑے سائز میں تھے اتنے ہی جتنے لے کے گیا تھا، 2 لے کے گیا تھا تو 2 ہی پیاز تھے لیکن تھے تھوڑے چھوٹے۔ اب یہ نماز پڑھ رہا تھا اور ادھر قل ہو اللہ میں پہنچا ہوا تھا، تو جیسے ہی دیکھا کہ وہ تو رکھ کے اب جانے والا ہے تو اس نے فوراً اونچی آواز میں کہا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ تو اپنے یعنی ساتھ وہ اس کو صرف ہاتھوں کی اظہار سے، اور پڑھ تو وہی رہا ہے جو اس نے نماز میں پڑھنا ہے، ہاں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو پھر اس طرح کے لم یلد ولم یولد، ایسے ہی اشارہ کر کے کہتا کہ لم یلد ولم یولد، تو یعنی اس کے خیال سارا ادھر ہے اور وہ نماز میں موجود ہے۔ تو بہرحال دوسرا مرحلہ پاکیزگی کا ہے، بالکل پاک صاف ہو کے انسان آئے اور اس نماز میں جو ہے داخل ہو، کتنی اور اس کے جو ابھی بتایا ہے جو چیزیں اس میں پاکیزگی کے حالت سے، جو وضو ہے وہ خود اس انداز میں بنا ہوا ہے کہ انسان کو کیا کرتا ہے، خاص قسم کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے۔ اور وضو میں پھر البتہ یہ جو میں مستحبات ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ قرآن میں ان مستحبات کا ذکر سب کا نہیں ہے، تو ہم صرف وہی جو قرآن میں جتنا ذکر ہے کہ بھائی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ البتہ ابھی جب یہ آیت آئے گی تو اس کی جو تفسیری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔